جی ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے اور معزز علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو یوم ہے یقیناً ایسے واقعات اور ایسے معاملات کہ جب ہم سنتے ہیں علماء کرام سے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کی اہل بیت اطہار نے اور حضور کے ان قرابت داروں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیسی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم خاص طور پر ذکر مولا کائنات کی یہ بزم سجا کر بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شان و عظمت مولا کائنات بھی ہم سنیں گے علماء کرام سے، اور ہم پھر آخر میں شہادت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے متعلق بھی علماء کرام سے جانیں گے کہ کس طرح آپ کو شہید کیا گیا۔ وہ دردناک جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم علماء کرام سے جانیں گے۔ مختصر سا انٹروڈکشن، پھر انشاءاللہ ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہماری اس بزم میں حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، مسند نشین ہیں، اور آپ کے ساتھ صوبہ پنجاب سے تشریف لائے ہوئے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثنا خواں حافظ محمد احسن قادری اور سید حسن علی قادری آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے سوالات کا آغاز کیا جائے، ابتداً کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس موضوع سے متعلق۔ محترم ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے، اور 21 رمضان المبارک ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے جن کی عظمتوں کی انتہا نہیں ہے۔ میری مراد سید الاولیاء، امام الاتقیاء، مخزن سخاوت، تاجدار شجاعت، امام المشارق والمغارب، خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول، شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر قرار، صاحب ذوالفقار، امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ناظرین، اس دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے ہیں جن میں سے اکثر ایسے ہوئے ہیں کہ ان میں کوئی خاص کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے کہ جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت اور صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بہت سے کمالات اور خوبیوں کے جامع ہیں، اور ہر ایک میں ممتاز اور یگانہ ہیں۔ اسی لیے دنیا آپ رضی اللہ عنہ کو مظہر العجائب الغرائب سے یاد کرتی ہے، اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت بارگاہ شیر خدا میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: تعالی اللہ تیری شوکت تیری سہولت کا کیا کہنا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے شان مولا علی، یعنی آج ہم امیر المؤمنین حیدر قرار، صاحب ذوالفقار، حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کریں گے۔ مگر ناظرین، ہم ایسی عظیم ہستی کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کی عظمت و فضیلت کو خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہم تو ذکر علی اس لیے کر رہے ہیں کہ مولا علی کا ذکر
عبادت ہے۔ اس ذکر علی کی بدولت ہمارے ایمانوں کو جلا نصیب ہوگی اور ان کے نام کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آئیے علماء کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور شان مولا علی سنتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے حضور یہ ارشاد فرمائیے گا، بڑا ہی اہم سوال ہے اور آغاز بھی یہیں سے ہونا چاہیے اس موضوع کا، کہ دین اسلام میں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضور یہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حافظ صاحب قبلہ، کسی بھی شخصیت کو جاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس کا نسبی طریقہ ہوتا ہے اور ایک اس کا حسبی طریقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کی جب بائیوگرافی کو مرتب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خاندانی وجاہت و قدر کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر جس ماحول میں اس نے اپنا وقت گزارا ہے اس ماحول پر اس کا کتنا اثر آیا اور ماحول کا اثر اس پر کتنا آیا۔ یہاں پر ہمارے علماء جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وراثت وہ ہے حافظ صاحب جو بندہ مال کی لیتا ہے، یعنی میت جو اپنا ترکہ چھوڑتی ہے، ایک تو وہ وراثت ہوتی ہے۔ ایک وراثت حافظ صاحب قبلہ وہ نسبی ہوتی ہے، یعنی جو باپ دادا کا مزاج ہے، کردار ہے، خصال ہے، وہ ہوتا ہے۔ آپ مزاج اور کردار کی بات کرتے ہیں، اگلے شکلیں تک منتقل ہوتی ہیں، یعنی آپ جن کی اولاد ہیں اور آپ کے دادا پردادا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ 8ویں 9ویں پشت میں اگر کوئی دادا ہوگا تو 4-5 پشت کے بعد بھی عین ہی آگے جو بچہ آتا ہے وہ اسی شکل کا آ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ طبعی طور پر جو انسان کی تخلیق ہے تو اس اعتبار سے دو چیزیں منتقل ہوتی ہیں، ایک تو نقش و نگار بھی منتقل ہوتا ہے اور ایک مزاج منتقل ہوتا ہے۔ سرکار مولا کائنات اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سید الاولیاء، امام المتقین، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت تو یہ ہے کہ آپ آل ابراہیم ہیں اور بنو ہاشم ہیں، یعنی خاندانی وجاہت اگر آپ دیکھیں تو آپ کس کی اولاد ہیں؟ آپ اس شخصیت کی اولاد ہیں کہ جن کی اولاد میں خاتم النبیین جلوگر ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ اگر آپ اس وقت جتنے مذاہب ہیں جو خود کو آسمانی دین کے ساتھ اور وحی ربانی کے ساتھ تعلق اور متعلق کرتے ہیں، اب مانا کہ اس میں تحریفات ہے، لیکن ان تینوں کے لیے یعنی اہل ایمان سمیت تینوں کے لیے مرکزی قابل احترام شخصیت جو ہے وہ ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور آپ کی شان کیا ہے قرآن نے جگہ جگہ پر ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو قرآن میں اگر کسی اور شخصیت جس کو جامع اور اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہے یعنی باقاعدہ جامع ترین شخصیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوۃ حسنہ کا یہ ٹائٹل جو جامع ترین سرکار کے لیے آ رہا ہے سورۃ الاحزاب میں، اور ادھر جا کر پھر آخر میں قرآن 28ویں پارے کے اندر حضرت ابراہیم کے لیے آ رہا ہے۔ ایک عظیم اور نابغہ شخصیت، اللہ اکبر، جن ایثار قربانی معاملات حضرت ابراہیم کے آپ دیکھیے تو وہی چیز اس خاندان کے اندر منتقل ہو رہی ہے۔ ہجرت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، دین کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، مختصر سی عمر ہے اور آپ نے اپنے چچا کو بالکل بڑے ہوش فرمائے یہ تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے ہو تم، اور پورا خاندان اور قبیلہ ایک تھا اور اللہ رب العالمین کے توحید کے لیے سیدنا ابراہیم اکیلے کھڑے ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی پاداش میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو حکم ہوا کہ جناب جو ہے کہ بیوی بچوں کو آپ غیر ذی زرع صحرا میں چھوڑ آئیں، تو بیوی اور بچوں کی محبت اللہ کی محبت کے آگے نہیں آئی، اس آزمائش میں بھی اللہ نے آپ کو سر کر دیا۔ یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ بندہ اتنا کامل ہو سکتا ہے اور اس کے دل میں اپنی رب کی محبت اس درجے کے اندر ہوتی ہے کہ گود کا بچہ اس کی شفقت، اس کی آرزو، اس کی تڑپ باپ کے لیے پاؤں کی بیڑی نہ بنے، اور ایک کھلے میدان کے اندر تنہا اندھیرے کے اندر بیوی کو اور بچے کو چھوڑ آئے اللہ کے کہنے پر۔ تو یہ حضرت، تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی جھلکیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے مولا مرتضیٰ کی زندگیوں میں بالکل یہ ابراہیمی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ کیا بات ہے، یہی حضرت حمزہ میں نظر آتی ہے، یہی آپ کے خاندان میں نظر آتی ہے۔ تو سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک تو قریشی ہیں اصل الاصول، کہ ان ابراہیم، میرا ابراہیم جو ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، وہ اواہ ہے، وہ منیب ہے اور وہ رحم دل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو با کرامت بنایا ہے۔
لحلیم اواہ منیب. یہی چیزیں حلم، خلق خدا کے ساتھ یعنی چھچوروں کو منہ نہ لگانا اور بیجا کسی کے ساتھ الجھنا نہیں، یہ حلم، اواہ لوگوں کے ساتھ غریب اور دستگیری کرنا، منیب سب سے کٹ کر رب کی طرف رجوع کرنا، یہ فیضان الحمدللہ مولا مرتضیٰ کی زندگی کا 3 عنوان ہے. آپ کو نظر آ سکتا ہے کیونکہ یہ شخصیت سمندر ہے، کس طرح آپ اس کا احاطہ کریں گے. تو یہ میں نے ایک مختصر سی بات. تو نسب یعنی کسی کی شخصیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پچھلا اس کا تعلق جو ہے اس کے خاندان اور نسب سے ہوتا ہے. رہا حسب مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے آنکھ کھولی ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے. اور یقیناً آج بھی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اپنی مزار مقدسہ میں گئے ہوئے 1500 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ایک کمزور شخص اپنے دل کے اندر اگر عشق الہی، عشق رسالت اور شریعت کے ذوق کو کم پاتا ہے، وہ مولا کا نام لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عشق کی توانائی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے کردار اور نام کے اندر یہ رکھا ہے. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے. آپ خود جو ہیں وہ 4 بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی طالب ہیں، اسی وجہ سے آپ کے والد گرامی کو ابو طالب کہا جاتا ہے، جبکہ ان کا نام عبد مناف ہے. تو طالب ہیں، پھر جعفر ہیں، پھر عقیل ہیں، اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یا اس ترتیب میں کہ پہلے عقیل ہیں پھر بعد میں جعفر ہیں. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ وہ عظیم خاتون ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ کے وصال کے بعد اپنی گود میں لیا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم نے لمبا خطبہ عطا فرمایا. بقیع میں جب آپ کی تدفین ہوئی اور حضور رو رہے تھے، فرما رہے تھے میری ماں تھی، میری ماں کے بعد جب مجھے کھانے کی حاجت ہوتی تو یہ دیتی، جب مجھے کپڑے کی حاجت ہوتی یہ دیتی. یعنی ہاشمی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہ ہستی ہیں. سیدہ خدیجہ ہاشمی نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے میری بات سے یہ چیز نہ نکالے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تو سیدہ خدیجہ ہیں. تو آپ نے یہ جملہ، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قبیلہ اسدیہ سے تھی اور یہ بنو ہاشم تھی. تو بنو ہاشم کے اندر سب سے پہلے جس خاتون نے حضور سید عالم کے ہاتھ پر توحید اور رسالت کے پیغام کو قبول کیا وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا، والدہ نے نام آپ کا حیدر رکھا. یہ آپ کی شان مبارک اور جلالت ہے. اس کے بعد آپ کی شان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کثیر العیال دیکھا تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم چلیں اور جا کر اپنے چچا کا بوجھ کم کریں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کو اپنے چچا سے لے لیا اور آپ کے چچا حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا. پھر یہ حضور ہی علیہ السلام کے ساتھ آپ رہے. میرے سامنے اس وقت فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 28 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 516 اور 517. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر ترتیب کے ساتھ بنائی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کو گود لے لیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. چلتے ہوئے اعلیٰ حضرت بڑی زبردست بات لکھتے ہیں کہ قل تو میں یہ کہتا ہوں وہ تمام نعمت القبریٰ بتزویج البتول الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا الکریم وعلیہا. فرمایا کہ حضور کی عنایات تھی اور ایک کے بعد ایک پہم عنایات تھی. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں وہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جس کی تکمیل حضور نے علی پر کی تھی وہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے عقد پاک میں دیا. اور اسی پر رش کرتے تھے حضرت فاروق اعظم. بڑوں کو بڑے جانتے ہیں جناب. وہ فرماتے ہیں علی کو جو 3 چیزیں ملی ہیں نا، مجھ عمر کو اگر ایک بھی اس میں سے مل جاتی تو فرمایا کہ روئے زمین کے دولت اور عظیم منصب اور عہدوں سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہوتی. جو لفظ کہا اس کا معنی بھی یہ بنتا ہے. اور وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جناب ان کا نکاح سیدہ زہرا پاک سے ہوا ہے. اگر کوئی زہرا پاک کو جانتا ہے نا تو وہ کام کر رہ جائے گا کہ مولا مرتضیٰ کی بلندی کتنی ہے. آپ کے عقد پاک میں سیدہ زہرا آئی ہیں. دوسرا یہ کہ خیبر کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں حضور نے دیا. تیسرا یہ کون منقبت بیان کر رہا ہے؟ فاروق اعظم. اور فرمایا کہ جناب جو تیسرا یہ ہے کہ ہر حال میں مسجد سے گزرنا آپ کے لیے حضور علیہ السلام نے جائز قرار دیا ہے. یہی فاروق اعظم اپنی ایک کیفیت کو بیان کرتے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں فاروق اعظم خیبر کے حوالے سے. یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے، مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث نمبر 6100 ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو جاہ و منصب کی طلب سے اللہ نے پاک رکھا تھا. فاروق اعظم کہتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ.
فرمایا ہوا یہ تھا کہ جب خیبر کی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا متعدد صحابہ کو بھیجا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ نصرت اور فتح جو تھی وہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مراد پر رکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، جس طرح کے کئی خلافت کے دور کے اندر وہ بڑے بڑے مارکے جو سر ہوئے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی ایک چیز کو پکڑ کر تنقیص بنانا دوسرے صحابہ کے لیے یہ بڑا غلیظ طریقہ ہے۔ اگر یہ چیز حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے ہے تو مرتدوں کے ساتھ جہاد اور منکرین ختم نبوت کے ساتھ مقابلہ اور اس کے لیے ٹیم تشکیل دینا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں لکھ دیا۔ اور قیصر و کسریٰ کو گویا کہ ایک اونٹ کی طرح نکیل ڈال کر زمین پر بٹھانا اور 32 لاکھ مربع میل پر خدا کی توحید کے پیغام کو پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین نے کام فاروق اعظم سے لیا۔ تو ہمارے الحمدللہ اہل سنت کی آنکھیں ان تمام بزرگوں کے لیے روشن ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس خیبر کے واقعے کو گویا کہ بنیاد بنا کر دیگر اور صحابہ پر تبرہ کرنا الیاذ باللہ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ بات بہت آگے تک پھر جو ہے کہ الیاذ باللہ جا سکتی ہے، لیکن دیکھیے یہاں فاروق اعظم کتنی کشادہ دلی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بدبخت لوگ کہ یہ بات کہ خیبر کے اندر ہوا کیا تھا یہ تمہارے ابا نے بتایا تمہیں، یہ بتانے والے فاروق اعظم ہیں۔ کتنی محبت ہے مولا علی سے کہ علی کی جو شان ہے حضرت فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں، اور تو اس کو لے کر حضرت فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے گویا کہ کسر شان کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یوم خیبر لأوتین هذه الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ، فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا خیبر کے دن ضرور بضرور یہ میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس شخص کی علامت یہ کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر اس کو فتح دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو کیونکہ جنگ ہو رہی ہے اور حضور نے فرمایا کیونکہ خیبر کی جنگ بڑی سخت تھی، ان کے قلعے، ان کا محاصرہ، ان کی طاقت یہود کی بڑی اجتماعیت والی تھی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا گھبرانا نہیں، کل میں ایک آدمی کے ہاتھ پر جھنڈا دوں گا، اور اس آدمی کا نام نہیں لیا، ان کے ایک وصف کو حضور نے بیان کیا اور فرمایا کہ یہ مبالغتاً منقبت کے لیے، کیونکہ ابہام کے بعد توضیح مبالغے کا فائدہ دیتا ہے، تو یہ ابہاماً ان کی تعریف کی جا رہی ہے، نام بعد میں لیا تو یہ مبالغے کے لیے۔ تو فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے فتح کو مقدر کیا ہے، اور اس کی نشانی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر اس کو آپ بنیاد بنا کر دوسرے صحابہ پر تبرہ کریں گے تو یہ بات تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اور پوری جماعت صحابہ کے لیے جو صدیق اکبر کی خلافت میں تھی، وہ تو قرآن نے یہ لفظ ان کے لیے فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو کہ جب لوگ دین سے مرتد ہو جائیں گے تو گھبرانا نہیں، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ رب العالمین اس دین کی حفاظت و نصرت کے لیے قوم لائے گا، اور اس قوم کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو حدیث پاک میں یہ ٹائٹل حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کو دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر قرآن کے ذریعے وہ ٹائٹل پوری جمعیت صحابہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت کو کہا جائے۔ جیسا مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے سرکار علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر ارشاد فرمایا غدیر خم پر کہ من کنت مولا فحاضر علی مولا، تو وہاں پر ان کا ہاتھ اٹھایا۔ اور آپ دیکھیے حدیبیہ میں حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، دایاں ہاتھ، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، اور میں عثمان کے ہاتھ پر۔ تو حضرت انس کہتے ہیں ہم نے بڑا رش کیا عثمان پر کہ عثمان تیرے ہاتھ کے برابر کون ہو سکتا ہے، جب رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ کہا۔ تو یہ برکتیں حضور علیہ السلام نے اپنے ہر غلام کو عطا فرمائی، اور سنی الحمدللہ کشادہ دل سے قبول کرتا ہے۔ اب اس تناظر کیونکہ اس حدیث پر بہت زیادہ لے دے ہوتی ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس پر کلام کیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سنا کہ حضور نے یہ بشارت دی ہے کہ کل یہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، تو فرمایا مجھے رشک آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ، فرمایا میں نے منصب اور عہدہ کبھی پسند نہیں کیا، لیکن یہ جو میں نے بشارت سنی نا تو میرا دل بھر آیا کہ واہ کاش یہ منصب مجھے مل جائے۔ اب دیکھیں لگی چھپی بات کو چھپا نہیں رہے، محبت ایسا کھل کے بتا رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ آرزو آئی تھی، کیا بات ہے، کہ یہ منصب مجھے مل جائے۔ تو فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، حضور نے مولا علی کو بلایا، فآتاہ ایاہا، اور حضور نے وہ جھنڈا دیا اور فرمایا اے علی جاؤ سیدھا، مڑ کر نہیں دیکھنا جب تک اللہ رب العالمین جل وعلا
تجھے تیرے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح نہ کر دے. فصار علی شیئن، مولا علی مرتضیٰ کے فضائل میں مولا علی آگے گئے، تھوڑا ہی سے چلے تھے. ثم وقفا، اور رک گئے، ایک بات پوچھنے کے رک گئے. ولم یلتفت، مڑ کر نہیں دیکھا، کہ حضور نے کہا تھا سیدھا جانا، مڑنا نہیں جب تک فتح نہ ہو جائے. تو اب تھوڑا دور گئے ہیں، کافی دور نکل گئے، اور بات یاد آئی کہ مسئلہ تو میں نے حضور سے معلوم ہی نہیں کیا جو ضروری تھا. تو مڑتے نہیں ہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا سیدھا جاؤ، مڑنا نہیں. تو اب مولا مرتضیٰ کو جب بات یہ آئی تو فرماتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ گئے، وقفہ رکے، ولم یلتفت، پیٹ دکھا کر مڑے نہیں، بلکہ وہیں سے انداز دیکھیں، سرکار وہاں جلوگر ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہیں سے فصرخ، زور سے آواز لگائی، یا رسول اللہ الا ماذا اقاتل الناس، یا رسول اللہ میں تو پوچھنا بھول گیا میں کب تک ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا. تو سرکار نے یہ نہیں کہا اتنا زور سے وہاں کیوں چیخ رہا ہے، بلکہ حضور سید عالم نے یہاں سے آواز دیا، فرمایا کہ قاتلہم حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. فرمایا علی اس وقت تک تلوار نعام میں نہ لانا جب تک وہ اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی نہ دے دیں. تو یہ ایک آپ دیکھیے منظر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، اور جو آپ کو مرتبہ اور منصب اور مقام حاصل ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ تبوک آپ نے ہر جنگ میں حصہ لیا ہے سوائے تبوک کے، اور وہ حضور نے خود روکا آپ کو، سرکار نے خود روکا اور فرمایا علی میں جا رہا ہوں تبوک، اور سب سے خطرناک جنگ تھی، رومن کے ساتھ حضور کا پہلا مقابلہ تھا موتا کے بعد، اور حضور نے فرمایا کہ تم بیواؤں عورتوں بچوں کے کفیل رہو، تم یہاں رہنا. تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے غم کا اظہار کیا. تو سرکار نے فرمایا یہ کیسے تو غمگین ہو رہا ہے، میں تجھے کسی اور مسئلے پر الیاذ باللہ کیا میں تجھے کوئی بزدل سمجھ کے چھوڑ جا رہا ہوں، یا تجھ پر مجھے اعتماد نہیں چھوڑ جا رہا ہوں. فرمانا نا میں تجھے ایسے چھوڑ جا رہا ہوں جیسے موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے ہوئے پیچھے قوم کو ہارون کے حوالے کیا تھا. اور یہ کتنا بڑا منصب ہے یار، بندہ حیران ہوتا ہے. حضور کیا فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اما تردا، کیا تم اس سے اس بات سے راضی نہیں ہوتا، اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو میرا اتنا لاڈلا اور پیارا اور میری نگاہوں میں اتنی عزت والا ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. یہ جملہ کتنا قدر والا ہے، ہم جیسے بس سبحان اللہ کہہ کے گزر جائیں یہ بھی شرف کی بات ہے، لیکن اس کی گہرائی کیا ہے. یہ جملہ حضرت سعد بن وقاص نے حضرت معاویہ کے سامنے پڑھا تھا البدایہ کے اندر. جب پڑھا تو حضرت معاویہ رک گئے، فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ تو کہا میں خود موجود تھا اور میں نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار نے مولا مرتضیٰ سے فرمایا اما ترد ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تو حضرت معاویہ اس کی کرامت اور بلندی کی طرف بہت زیادہ محتاط ہوئے. فرمایا ساتھ تیرے ساتھ اور کون تھا جس نے یہ بات سنی ہے؟ تو فرمایا ام المومنین ام سلمہ تھی. جناب معاویہ خاموش ہو گئے. حج کے لیے گئے اور جب حج سے لوٹے تو مدینہ منورہ آئے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کے لیے آئے. امی جان بیٹھی ہوئی تھیں اور آئیں تو آپ نے فرمایا آپ تشریف لائے. فرمایا میں صرف یہ بات پوچھنے آیا کہ سعد بن وقاص نے مجھے روایت سنائی کہ علی سے متعلق رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم رسول کریم نے فرمایا تھا اور یہ اعزاز دیا تھا، یہ بزرگی ان کے بتائی تھی کہ بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. اور وہ آپ کا نام لے رہے تھے سعد بن وقاص کے، آپ موجود تھی. سیدہ نے قسم اٹھا کر کہا ہاں میں موجود تھی. یہ کہنا تھا کہ حضرت معاویہ دھاڑے مار کر رونے لگے. فرمایا گیا اگر یہ بات مجھے صفین سے پہلے پتا چل جاتی، لو سمعت ھذا قبل، میں اس سے پہلے سنتا تو دنیا دیکھتی، لکنت خادما لعلی، لکنت یہ الفاظ ہے، لکنت خادما لعلی، میں علی کی غلامی میں اپنے آپ کو مکمل پیش کر دیتا، یہاں تک کہ میں ان کے سامنے ہوتا اور ان کی غلامی میں مجھے موت آ جاتی، یا میں ان کی غلامی میں ہوتا اور وہ بلندی پر ہوتے، تو فرمایا ان کو یا وہ دنیا سے چلے جاتے یا میں دنیا سے چلا جاتا. تو دیکھیں صحابہ کرام نے اس حرمت اور قدر کو کس درجے کے اندر بیان کی ہے. انشاءاللہ یہ تو پورا ایک موضوع ہے، آگے چلیں گے تو پھر آپ کی خدمت میں مزید بات کریں گے. کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ نے اتنی کمال گفتگو فرمائی ہے. اور ظاہر بات ہے کچھ اقوال، کچھ فرامین، کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے زندگی میں پہلے بھی سنی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات سنانے والا جب بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ سمجھ رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ کیا شان بیان ہو رہی ہے. یہ جو شاہ صاحب کا انداز ہے نا، سبحان اللہ بھائی،
یہ انہی کا ہے. ہاں یہ سادات ہیں نا, یہ آل رسول ہیں. یہ جب علی کا بیٹا علی کی شان بیان کر رہا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر کیا کہنے. اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ مفتی سمر عباس صاحب تشریف فرما ہیں. حضور سادہ سا سوال ہے کہ مولا علی شیر خدا کی جہاں اتنی شانیں ہیں, وہاں آپ کی یہ بھی شان ہے کہ علم اور حکمت دونوں میں آپ کو ذاہبت امام کا درجہ حاصل ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے. تو میں چاہتا ہوں حضور کیسا آپ کا علم تھا اور حکمت کے آپ کیسے مینار تھے, ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب, پہلے تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ کا وجود اس وقت اہل سنت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے دھڑ کے اندر سر ہوتا ہے. اللہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماں باپ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں علمی دنیا کے اندر, عقائد کی دنیا کے اندر. جیسے آپ نے تحفظ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. حق ادا کیا آپ نے, اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. واقع آمین. بڑا لطف آتا ہے, آپ کمال کر دیتے ہیں. چند منٹوں میں گھنٹوں کی بلکہ مہینوں کی گفتگو سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں, بس کوئی سیکھنے والا ہو. اللہ کریم حضرت کا اقبال مزید بلند فرمائے. آمین اللہم آمین. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, اس حوالے سے ہم نے پروگرام کیے بھی ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اس حوالے سے کہ آپ علم و حکمت کا دروازہ ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے نا, یہ دو پر ہی بندہ غور کر لے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ, جب بھی کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا تو آپ فوراً اس کو جواب دیتے. آج تک یہ نہیں ملتا کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ کل آنا, پرسوں آنا یا ہفتے بعد آنا, اس کو دیکھیں گے, پوچھیں گے تو پھر بتائیں گے. فوراً جواب. اللہ, ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضرت حافظ صاحب یہ سوال کر دیا. اب علمی جھلک دیکھیے. وہ کہتا ہے حضرت جب بھی کوئی سوال کرتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں کیا آپ نے کہ چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, پوچھتا ہوں, پھر بتاتا ہوں. فوراً جواب دیتے ہیں. آپ نے نا اب اس کو بھی جواب دیا اور کمال کر دیا. فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا جی 5. فرمایا یار دیکھ ہی لیتے. اس نے کہا حضرت میں جب سے ہوئی سنبھالا ہے 5 ہی ہیں, گننے کا فائدہ ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہے. فرمایا جیسے تیرے سامنے یہ ہر چیز ہے نا, محبوب پاک کا صدقہ اللہ نے ہر چیز میرے سامنے بھی کھول کے رکھ دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ, تو جیسے تجھے گننے کی ضرورت نہیں اور دیکھنے کی نہیں ہے تو مجھے کیسے پڑ سکتی ہے؟ تو یہ علمی جھلک یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں. اچھا, اسی واسطے حضرت فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیت آپ فرماتے ہیں, جب کوئی فیصلہ فرماتے تو عموماً فرماتے کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر آپ نہ ہوتے, بلکہ ایک فیصلہ ایسا تھا آپ کرنے لگے, تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ایسے نہ فرمائیں. تو جب آپ نے فیصلہ وہ سنا تو فرمایا اگر یہاں علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا. یہ آپ کی عاجزی تھی کہ اگر یہاں پر حضرت علی نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے جو میں جواب دینا چاہ رہا تھا اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا تو اس کا رزلٹ کچھ اور نکلتا. لیکن حضرت مولا مرتضیٰ صدقے جاؤں, آپ جب بھی بات کرتے ہیں نا قرآن و حدیث کے سائے میں نکھری ہوئی اور روشنی والی بات کرتے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں, ایک مرتبہ آپ کی خدمت کے اندر ایسا کیس آ گیا جو بالکل بڑی عجیب اور حیران کن بات, وہ یہ تھی ایک بچہ تھا, 2 عورتیں مدعی بن گئی, وہ کہتی ہے میرا ہے, وہ کہتی ہے میرا ہے. اب مسئلہ بن جاتا ہے. آپ تو جدید دور ہے تو تب بھی ہاسپٹل کے اندر سے بچے اٹھا کے بھاگ جاتی ہیں, یہ آپ نے کیس دیکھا ہوگا, یہ بچے چیز ہی ایسی ہیں. تو وہ اس وقت میں جب حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا بھی سچ سچ بتا دو, فیصلہ تو ہم کر ہی دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے حضرت مولا مرتضیٰ کیسے نہیں فیصلہ ہم کر ہی دیں گے, لیکن تم سچ سچ بتا دو تو بہتر بات ہے. وہ دونوں کہنے لگے نہیں ہمارا ہے جی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم فیصلہ کرنے لگے ہیں. آپ نے فرمایا تلوار لاؤ, بچے کو درمیان میں رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. ایک فوراً بولی نہیں 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 حضرت یہ نہیں کرنا آپ نے, میں دستبردار ہوتی ہوں اپنے اس معاملے سے اور اپنے اس تقاضے سے, مجھے بچہ نہیں چاہیے, بس آپ اس کو دے دے, مجھے نہیں چاہیے. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہو, آپ نے فرمایا یہ بچہ اس کو دے دیا جائے جو کہتی ہے کہ میں دستبردار ہو رہی ہوں. انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ اس کی مامتا تڑپی ہی اس لیے ہے کہ بچہ اس کا ہے, اور دوسری جو چپ کر کے بیٹھی ہے وہ ظالمہ چاہتی ہے کہ وہ ختم ہو جائے, اور یہ چاہتی ہے کہ زندہ رہے اگرچہ کسی کے پاس رہے, کبھی کبھی تو دیکھ لیا کروں گی نا. تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا کمال علم ہے. یعنی اگر ایسی باتیں آپ دیکھیں تو یہ بہت باب کھلے گا, لیکن ہم نے حضرت شاہ صاحب کی برکات بھی لینی ہے. یہ ہے علم کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ, آپ اور دیگر کئی تابعین نے فرمایا ممبر پر بیٹھ کر
ہم نے کسی اور سے یہ نہیں سنا کہ جو فرمائے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. اگر یہ شان ہے تو یہ شان مرتضائی ہے. آپ اعلان کرتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا زمین تو زمین ہے, آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو تو علی تمہیں وہ بھی بتانے کے لیے تیار ہے. یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا کمال علم ہے. اور مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں بتلایا تھا کہ یہ علم کیسے آیا. 3 وجوہات میں جلدی میں بتا دوں تاکہ کنیکٹ ہو جائے بات اس کے ساتھ. پہلی بات, آقا کریم نے لعاب دہن گھٹی میں عطا فرمایا, اس کی برکت. دوسری بات, جب یمن کی طرف جانے لگے تو سینہ اقدس پر ہاتھ رکھ کر دعا فرما دی, اسرار کھل گئے. اور تیسری بات, جب آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا, سینہ اقدس اور پانی آنکھوں پر جو جمع تھا وہ چوس لیا. فرماتے ہیں چوسنے کی دیر تھی, سارے اسرار اور رموز میرے اوپر کھل گئے. تو یہ وجوہ, یہ علم ہے. تو کیسے علم نہیں ہوگا یار, یہ پہلی بات. اب حکمت کی طرف آ جائیے. حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حکمت کا انداز یہ ہے, آپ فرماتے ہیں عقل کی لالچ. فرمایا جب لالچ عقل میں آ جائے نا تو بندہ مار کھا جاتا ہے. آج دیکھ لیں دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جو لالچ میں آ کے مار کھاتے ہیں. آپ دیکھیں حج جو ہوتا ہے نا 15 لاکھ روپے کا, کوئی بندہ کہہ دے میں 14 میں کروا دوں گا تو یہ 20 بندوں کے پاسپورٹ بھی دے دیتا, مجھے کروا دو. بعد میں پتا چلتا وہ سارے لے کے بھاگ گیا. عقل کے اندر جب لالچ آ جائے تو بندہ مار تب کھاتا ہے. یہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں. کیسی حکیمانہ بات ہے یار. اسی طرح ہمارے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں, بس اوقات جو فراڈی ہوتے ہیں نا, وہ مارکیٹ میں جب آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسے کریں, ہمیں آپ 1 لاکھ روپیہ دے دیں تو ہم آپ کو مہینے کے بعد 20,000 روپیہ ریٹرن بھی کیا کریں گے, اور آپ جتنے بندے لے آئیں گے ہم اتنے دیں گے. بندہ لالچ میں آ جاتا ہے, 10-15 بندے گھیرے اور ان کے سپرد کر دیے. 1 مہینے آیا, اگلے مہینے ہر شے ٹھپ اور وہ جا رہے ہیں. لالچ جب عقل میں آ جائے تو بندہ مار کھا جاتا ہے. کتنے بندوں نے پیسے پھنسائے ہوئے اپنے, پتا چل جائے کہ فلاں جناب بلڈر ہے تو اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کو اتنے پلاٹ ایسے دے دیتے ہیں. وہ جاتا ہے, بعد میں پتا چلتا ہے. بھائی عقل میں لالچ نہ آنے دیجیے. ٹھیک ہے, یہ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے. اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں بندے کی جو عقل ہے 28 سال تک مسلسل بڑھتی رہتی ہے. یہ آپ کے فرامین میں. اور قد بندے کا 22 سال تک بڑھتا رہتا ہے. اور کسی نے پوچھا حضرت جب عقل کامل ہو جائے تو اس کی دلیل کیا ہوتی ہے, تو حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جب کسی کی عقل کامل ہو جائے اس کی جو گفتگو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو کہا کیا مطلب گفتگو میں کمی؟ فرمایا وہ جو فضول بات ہوتی ہے نا وہ بولنا چھوڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل چپ ہو گیا, مطلب کی بات بھی نہیں بتاتا, شرعی مسئلہ بھی نہیں بتاتا, گھر والوں سے بھی نہیں بولتا, اور بالکل وہ جناب علی سڑیل اور اڑیل بن کے بیٹھ گئے. نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول اور لا یعنی باتیں وہ سب حذف ہو جاتی ہیں. اور جب عقل کامل ہو جائے تو پھر عقل اس بات کی طرف مشیر ہوتی ہے کہ اب تمہیں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے, آخرت کی فکر بھی دل میں رکھنی ہے. وہ پھر ان سوچوں میں گم ہو جاتا ہے, پھر وہ اللہ کا ذکر اور فکر کرتا ہے, پھر وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں رہتا. یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے. اور حکیمانہ بات میں آخری بات کروں گا, ویسے تو بہت زیادہ ہیں, اور یہ ناظرین ذرا غور سے سنیں, ان کے لیے یہ بڑا خاص پیغام ہے. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں گمنام رہو, اللہ کو گمنامی پسند ہے. آج مشہور ہونے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اور کتنوں کی موت ہوتی ہے مشہور ہونے کے لیے. کئی ٹرین کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بناتے ہیں مشہور ہونے کے لیے. ادھر سے لگی ٹرین مر گیا, پل سے گرا مر گیا, کنویں میں چھلانگ لگائی مر گیا, مشہور ہونا چاہتا تھا نا. اور کئی تو اتنے بدتمیز ہیں حضرت حافظ صاحب مجھے کہنے دیجئے, وہ مشہور ہونے کے لیے, اور یہ عورتوں میں عادت ہے, وہ کبھی اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے مشہور ہونا چاہتی ہیں, اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی اپنے جسم کی نمائش کر کے وہ مشہور ہونا چاہتی ہیں. اور ظالم عورتوں کیا کر رہی ہو تم مشہور ہونے کے لیے؟ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں گمنامی اللہ کو پسند ہے, اور تم مشہور ہونے کے لیے وہ کام کرتے ہو جو نہ رب کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے. اور پھر یہاں نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہم نے عرض کیا, اور عورتوں کے لیے بھی خدارا اپنے آپ کو بچاؤ جناب. اور دوسری بات آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو گمنام ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور مشہور ہونا پسند نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے چہرے جو جنت کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو دکھا دیتا ہے. یہ ہیں لوگ جو ہدایت کا مینارہ ہیں اور نور ہیں, ان کو پہچان لو, تم نے قیامت والے دن سب سے پہلے ان کو جنت میں داخل کر دینا. اللہ اکبر. جو دنیا میں بندہ گمنام ہو جائے اور اپنے آپ کو چھپائے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو چہرے دکھا کے اس کے لیے آخرت کا انتظام کر دیتا ہے. لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور خود نہیں چاہ رہا, اللہ نے مشہور کر دیا ہے, سبحان اللہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس اوقات بندہ اچھا کام کرتا ہے خود بخود مشہور ہو جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے
اچھا کام جب کوئی اور نہیں کرے گا، ایک ہی کرے گا یا چند کریں گے، مشہور تو ہوں گے نا، لیکن ان کی طلب نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ یار امت کا بھلا ہو جائے. اگر وہ مشہور ہو گئے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، چونکہ ان کی اچھائی بتاتی ہے کہ یہ خود بھی لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں اور خود بھی بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی یہ مشہوری بھی ان کے لیے قابل فائدہ ہوگی اور لوگوں کے لیے قابل تقلید بھی ہوگی اور اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا. یعنی اپنی نیت اور اپنے رویے کا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے. ضروری بات ہے، اسی لیے تو میں نے تھوڑا مینشن کیا ہے کہ کئی بندے صحیح کام کرتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا نہیں ہوتا کہ بس جناب مجھے اتنا ٹائم دو، مجھے یہاں بٹھاؤ، میرا یہ اشتہار لگاؤ، یہ میرا بینر لگاؤ، میں آؤں تو اتنے بندے کھڑے ہوں، ایسے میرا استقبال ہو، یہ ہو جائے، اور وہاں جاؤں تو ہٹ جاؤ ہو جائے. نہ 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 نہ، وہ یہ نہ کہے، بس اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے. جب نیت صحیح ہوگی تو مدینہ مدینہ. یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں. میرا خیال ہے آج کل کے جتنے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں یا جتنے ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک مثبت پیغام تو ہے، اور یہ حضرت مولا علی کے علم کی خیرات ہے، حکمت کی خیرات ہے. یار حکمت کے اوپر آ جاؤ، مہربانی فرماؤ. تو بس یہ اصل باتیں ہیں. یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی حکیمانہ کچھ باتیں تھی جس کی جھلک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب، گفتگو کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد پاک ہے کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا. یہ فرمائیے کہ محبت علی ایمان کے لیے کتنی اہم ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے جس طرح اشارہ فرمایا ہے، احادیث اس پر جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. یعنی یہ ایسے برگزیدہ شخصیات ہیں کہ یہ ایمان کا معیار اور کسوٹی بن گئے ہیں. اب جس طرح دیکھیں نا، ابلیس جو تھا یہ جنت کے اندر رہتا تھا اور اللہ کے حضور سجدہ عبادت کے اندر کتابوں میں آتا ہے، بڑا ہی وہ ماہر تھا. اللہ رب العالمین نے اس پر آزمائش یہ ڈالی کہ اس کو ظاہر کرے اللہ اس مسئلے کو کہ یہ واقعی میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، یہ اپنی یہ کوئی انانیت ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں اپنی محبت کے امتحان کو ظاہر کرنے کے لیے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم کو. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ساری شان و شوکت عطا فرمائی اور پھر کہا کہ سجدہ کرو. تو سارے فرشتے کیونکہ وہ اللہ کو چاہتے تھے تو پھر اللہ جن کو چاہ رہا ہے ان کو بھی چاہنے لگے. یہ اللہ کو نہیں چاہتا تھا، یہ اپنے آپ کو چاہتا تھا، اپنی انانت تھی. اس لیے یہ اللہ رب العالمین کے اس امتحان کے اندر فیل ہو گیا. فرشتے اس لیے کامیاب ہو گئے کہ وہ رب سے سچی محبت کرتے تھے. جب رب جس سے محبت کا کہہ رہا ہے تو اس سے بھی محبت میں شروع ہو گئے. ابلیس خود کی نفس کے اندر گمراہ تھا اور وہ اپنی انانیت کے اندر تھا. اسی طرح آپ دیکھیے ہر دور کے اندر اللہ رب العالمین اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے کچھ شخصیات کو اپنی محبت کا مظہر بناتا ہے. اپنے درجے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت مکمل طور پر، اور ان میں ہر صحابی اپنے جہت کے اعتبار سے ہے. اور یہ خصوصیت کے ساتھ جو یہ اعلان ہو رہا ہے، حضرت ابو سعید خدری نے بھی کہا، یہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے. یعنی اب یہ دیکھیے حدیث مبارکہ جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری کی یہ موقوف روایت ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آگے آ رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت جو ہے وہ اسی جامع ترمذی شریف کے اندر آگے روایت آ رہی ہے، روایت نمبر 69، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور ہماری ماں ام سلمہ نے اس روایت کو سنا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحب علی منافق، علی سے منافق کبھی محبت نہیں کرے گا اللہ، اور علی سے مومن کبھی بغض نہیں رکھے گا. بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے، کیا حافظ صاحب آپ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کریں، آپ بندوں کا نام لے رہے ہیں. میں نے کہا وہ بندہ جب خدا کا محبوب بن جاتا ہے نا تو اس کو شخصیت پرستی نہیں کہتے، اس کو پھر دین ہی کہتے ہیں. اب دیکھو یہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہے شخص ہی، لیکن جب خدا کے محبوب ہو گئے تو اب ان کو بحیثیت شخص و انسان کے نہیں پیار کیا جا رہا، اللہ کی محبت کے لیے پیار کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھیں وہ ایمان کی دلیل بن گئے. اب دیکھیں ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، بغض ہو یا ایمان ہو. بغض جو ہے وہ صفت بد ہے اور ایمان جو ہے وہ صفت محبت ہے اور صفت مثبت ہے اور صفت اعلیٰ ہے. اب آپ دیکھیں اس صفت کو پرکھا کس سے جا رہا ہے؟ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت. یعنی اب اگر تم مومن ہو تو تمہارے سامنے آئینہ مولا مرتضیٰ کی ذات بنے گی. ان کا ذکر میں تم اگر واقعی میں اللہ سے محبت کرتے تھے اور ایمان لاتے تھے تو پھر اللہ ان سے محبت کر رہا ہے تو پھر
تم وہاں پر جو توجہ کرو گے وہ اللہ کے لیے کرو گے، کیونکہ وہ اللہ کی محبت کا مظہر بن چکے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کا معاملہ یہ کہ مدینہ منورہ کے اندر، جس کی تشریح ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی اسلام پھیل گیا تو ہر قسم کا بندہ داخل ہو جاتا تھا، یعنی نام اسلام کا لے کر، قرآن کے لے کر۔ اب کیسا پتا چلے کہ اس سے دل کی بندہ بات کرے نہ کرے؟ پتا چلا یہ حلیہ ہمارا پہنا ہوا ہے، پیچھے یہ یہود کے ایجنٹ ہے اور بغضی ہے، تو فرمایا بھائی ہمارے لیے تو بڑی آسانی تھی، ہم تو ایک کسوٹی رکھتے تھے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ، ہم ضرور بضرور منافق کو پہچان لیتے تھے۔ نحن معاشر الانصار، ہم اہل مدینہ جس کے سامنے مولا علی کا نام لے اور اس کا چہرہ سمیٹ جائے تو اس کی اونچی پگڑی، لمبی دستار، جبہ، صوم و صلاۃ نہیں دیکھتے، ہم نے کہا جناب یہ منافق ہے، اس لیے کہ اس کے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اور اس کے چہرے کے اوپر پھٹکار آ گئی۔ لیکن یہ بات بھی بڑے توازن والی ہے، اس کے ساتھ آپ مولا کا وہ قول رکھیں گے یہلک فی رجلان۔ اب دیکھیں جس مولا مرتضیٰ کی محبت کو بڑی، یہ حضرت مولا بہت ہی حساس شخصیت ہیں۔ سرکار دو عالم نے ایک دفعہ حضرت مولا کو دیکھا، ناظرین اگر ہیں تو ہمتن بالکل تیار ہو جائیں جو بات کریں۔ یہ آپ نے ایک رخ دیکھا ہے، مولا مرتضیٰ کی محبت بیلنس پیدا کرتی ہے، اگر ایک طرف جھک گئے تو وہ محبت نہیں، وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جب تک اس کو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی تیری مثال مثل عیسیٰ کی ہے۔ کہاں بیان کیا جا رہا؟ فرمایا تیری وجہ سے لوگ پہچانے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے بغض میں ان کی شان کا انکار کیا اور کچھ محبت میں بغیر شریک۔ دیکھیں محبت بھی اگر کرنی ہے تو آپ محبت اللہ شرعی محبت کر رہے ہیں نا اللہ کے، تو اللہ نے جو درجہ دیا ہے اتنی محبت کریں گے آپ۔ اپنے نفس کے لیے آپ بڑھاتے جائیں گے، من گھڑت بات کرتے جائیں گے تو وہ اللہ والی محبت نہیں، وہ تمہاری خواہش کی محبت ہے۔ اللہ نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اس درجے پر رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے خدا کا بیٹا کہا، محبت ہی کر رہے تھے نا جی، وہ تو اپنے طور پر محبت ہی کر رہے تھے نا، لیکن جو محبت کا اصول تھا اس سے ہٹایا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا تو یہ کیا بن گئی؟ بے ادبی۔ یہی غور کیجئے گا، مولا مرتضیٰ کو سمجھنے کے لیے آپ کو مولا مرتضیٰ کی ان دونوں پہلو کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صرف کوئی نعرہ حیدری لگا دے تو آپ سمجھ جائیں یہ عاشق کا مولا بن گیا ہے۔ یقیناً یہ نعرہ مولا کی محبت کی عظمت اور اہل سنت اور اہل حق کا نشان ہے، لیکن جب اس کا اعتبار مکمل ہو سرکار علیہ السلام۔ اب یہاں پر تو فرما دیا گیا کہ ہم منافق کو علی کے بغض سے پہچانتے تھے۔ حضور نے فرمایا علی سے جو محبت کرے گا وہ مومن کرے گا، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری طرف حضور نے فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ ایک قوم حضرت عیسیٰ کے کمالات کا انکار کرنے میں آئی بغض میں تو اس نے ساری شانوں کا انکار کیا، اور ایک ماننے میں آئی تو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اب ذرا غور کرنا کہ مولا مرتضیٰ کی شانوں کا انکار بھی نہیں ہوگا اور ان کا جو درجہ ہے اس درجے سے اٹھا کر انبیاء کی صف میں لے جا کر کھڑا کر دینا، اور جناب جو یہ مولا مرتضیٰ کی توہین ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ یہلک فی رجلان۔ اس حدیث کو کوئی حل کر کے بتائے نا اگر ہمارا کہنا غلط ہے تو۔ فرمایا میری وجہ سے دو قومیں غرق ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اللہ مولا کو پڑھنا اتنا آسان نہیں کہ 5-10 منٹ میں آپ نے نعرہ لگایا کام ہو گیا، جب تک وہ مزاج آپ نہیں سمجھیں گے۔ فرمایا کیونکہ یہی محبت آزمائش بنے گی آپ کے لیے اگر آپ نے شرعی دائرے اور قانون میں نہیں رکھا اس کو۔ بالکل صحیح، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے یہ چیک کر لو کہ مولا کی محبت جو نام تو لے رہا ہے، نام مولا کا لے رہا ہے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، اور مطلب اسے جھومنا جھامنا صحابہ پر تبرہ یہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ یہلک فی رجلان، میری وجہ سے دو قومیں ہلاک ہوگی، محب مفرط و مبغض مفرط، میری بغض میں بہت زیادہ بڑھ جانے والا اور میری محبت میں بہت زیادہ غلو کرنے والا۔ تو مولا پھر اعتدال کیا ہے؟ فرمایا میری زندگی ہے، جن کے ساتھ میں رہا ان کا تم ادب کرو، جن کے ساتھ میں نہیں رہا اس کے مخالف ہو جاؤ۔ اب اپنی طرف سے نعرے اور منقبت نہ لکھو، مولا کی منقبت لکھنا ہے تو ابو بکر سے یاری کو بھی سامنے رکھنا، عمر سے یاری کو بھی سامنے رکھنا، عثمان سے یاری کو بھی سامنے رکھنا، قرآن سے محبت بھی سامنے رکھنا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ نہ خارجیت کے دلدل میں گرنا، نہ ناسبیت کے، اور مولا کی محبت اس توازن کے ساتھ اگر دل میں آ جائے تو یہ نور اللہ نور ہے۔ اب اس کو جب ہم سمجھ گئے ہیں کہ میری وجہ سے دو قومیں ہلاک ہوں گی، مزید شہادت کی طرف جب جائیں گے تو موضوع کھلے گا۔ میں ناظرین سے کہوں گا اب بھی ہماری بات ادھوری ہے، اب ہم اس کو لے کر چل رہے، پیمانہ یہاں بنا دیا،
ادھوری نہیں، مکمل تو ہو گئی، لیکن سمجھانے کے اعتبار سے جو آپ کا ذہن جس سطح پر ہے ہم اس کو آگے چل کر اور آسان کریں گے. کیا کہنے شاہ صاحب، واہ واہ واہ. جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا وہ سمجھ گیا ہوگا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مولا کی محبت کسوٹی ہے. کچھ لوگ مولا کی محبت میں بھی مارے جائیں گے، بغض میں مارے جائیں گے، لیکن وہ محبت نہیں ہوگی، وہ خود بے ادبی ہوگی کہ مولا کا جو عقیدہ نہیں ہے، مولا کا جو مزاج نہیں ہے، مولا کی سیرت جو خود کے اس کے خلاف ہے، اپنی طرف سے روایتیں گڑھ رہے ہیں. ادھر مولا جا کے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہنے کہ نہیں وہ تو ایسی بس جو ہے وہ دل میں کچھ تھا اور ظاہر میں کچھ تھا. اب بات محبت کی ہے اور مولا کے لیے نفاق ثابت کر رہے ہو تم. اللہ اکبر. توجہ، مولا کے لیے نفاق ثابت کر رہے ہیں. ادھر رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، محبت ہو رہی ہے، مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، مولا ان کی وزارت کو قبول کر رہے ہیں، مولا ان کے وزیر بن رہے ہیں، مولا ان کے مشورے دے رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کو ہیں، اور ان کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہیں. اور جب اپنا دور خلافت آتا ہے، ہمت کرو نا، پڑھو، اپنا دور خلافت آتا ہے تو انہی اصولوں پر آپ فیصلہ چلاتے ہیں جو حضرت ابوبکر نے چلایا تھا، حضرت عمر نے چلایا تھا. تو اس بات سے لوگوں کو چھپانا اور ادھر سے گویا کہ تو یہ ہے کہ میری وجہ سے محبت کرنے والا بھی مارا جائے گا جو بے جا غلوف کرے گا، جو بے جا غلوف کرے گا کہ جناب آپ انبیاء کے برابر ہو گئے، سوائے نبی پاک کے سارے نبیوں کے برابر ہو گئے. اس نے کہا رہنے دو، چھوڑو، وہ نبیوں سے بھی اوپر ہو گئے. تو یہ ساری تمہاری کوئی تم نے نشہ کیا ہوا، شاید تم اپنے دماغ کی بات کر رہے ہو. تو محبت جو تم نے کرنی ہے وہ شرعی دائرے کے اندر کرنی. جب ہم نے محبت کا پیمانہ سمجھ لیا حافظ صاحب کہ یہ توازن کے ساتھ، اب آپ دیکھیے کہ مولا کا بغض کتنی بڑی لعنت بنتا ہے بندے کی. اللہ. اب آپ سنیے بات. یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ ابراہیم کے اندر. اللہ فرماتا ہے، دیکھو اللہ اتنا کریم ہے، رب ہے کہ جب مومن، اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ دے، زندگی گزر گئی حضور، اللہ اہل ایمان کی قبر میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے مدد فرماتا ہے کہ وہ فرشتوں کو صحیح جواب دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا اللہ ثابت قدم جمع کر رکھتا ہے اللہ اہل ایمان کو اس پختہ قول لا الہ الا اللہ پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین جل وعلا جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کو بھٹکا دیتا ہے. اب قبر میں دیکھیے، اب بندہ مر تو چلا گیا، مر گیا، لیکن تھا ایمان، اور فرشتے آ گئے سوال کے لیے. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو ثابت قدم کلمے پر رکھنے کے لیے ایسا ماحول مہیا کرتا ہے کہ اس کو جواب یاد آ جاتا ہے، اس کو جواب یاد آ جاتا ہے. اور جو ظالم ہے اس نے چاہے اس دنیا میں جتنا بھی کلمہ پڑھا ہو، نیک کام کی ہو، لیکن اس نے اگر اللہ والوں کی بے ادبی کی ہو تو قبر کے اندر اللہ رب العالمین جو یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ہم بے ادبوں کو خود گمراہ کر دیں گے، اس کو بھلا دیں گے تاکہ اس کو پتا چلے. اور اہل ایمان جو ہوں گے وہ قبر میں ہوں گے، فرشتے اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کیا، تو اللہ رب العالمین ماحول ایسا بنائے گا کہ وہ ساری چیزیں ان کو یاد آ جائے گی. اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے. اللہ ان نیک لوگوں کے جوتوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، اور ہم بھی جب قبر کی رات ہماری آئے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس قول پر ثابت قدم رکھے، ہم ہر اہل ایمان. اس کے تحت دیکھیے امام قرطبی نے ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کئی واقعات کے ساتھ. اس میں لکھتے ہیں کہ سہل کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون، یہ بہت بڑے محدث اور امام تھے، یہ قریباً امام اعظم کے ہم عصر یا قریب کے دور کے ہیں، اور بہت بڑے امام تھے. ان کا انتقال ہوا حافظ صاحب. عمر انہوں نے بڑی پائی تھی، اور ان کے حدیث میں کئی شاگرد ہیں اور بہت بڑا نام ہے. اگر ابھی آپ تحقیق کریں گے تو حضرت یزید بن ہارون کا ایک بڑا نام ہے. ان کی وفات ہوئی. جب وفات ہوئی تو بعد خواب ان کو کسی نے دیکھا اور اس نے پوچھا سنائیے اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس آیت کے تحت امام قرطبی لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں میرے پاس دو بڑے خوفناک اور سخت فرشتے آئے اور مجھے اس سے دریافت کیا، ما دینوں کا، کیا ہے تیرا دین، من ربوں کا، کون ہے تیرا رب، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے. تو کہتے پھر آپ نے کیا جواب دیا. فرما میں نے کیا جواب دینا تھا، فأخذت بلحیتی، جواب دینے سے پہلے میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا جو میری سفید داڑھی، فأخذت بلحیۃ البیضاء، میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑا، وقلت، اور میں نے ان سے کہا الم مثلی، تم مجھ جیسے بندے سے پوچھ رہے ہو کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے اور میرا نبی کون ہے. فرمایا اللہ نے جب مجھے زندگی دی تھی تو میں 80 سال اپنی تدریس پر بیٹھ کر میں نے لوگوں کو یہی سکھایا تھا کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. میں نے یہی سکھایا تھا کہ حضور خاتم النبیین ہے.
جو میری سانسیں سینے میں جب تک باقی تھی میں نے یہی سکھایا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں نے یہی سکھایا تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اسلام حق ہے، اور آپ نے جذبات میں فرمایا فاخذت باللحیۃ البیضاء، تم فرشتوں میری داڑھی کو اپنی فرمایا یہ میری سفید داڑھی دیکھ رہے ہو، اس کو پکڑ کر کہتے ہیں یہ جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو نا، تو میں دنیا کے اندر 80 سال تک خدا کے بندوں کو خدا کا یہ پتہ دیتا رہا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس کافی ہے۔ جب وہ لوٹنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا جا تو رہے ہو، بتاؤ ذرا وہ فلاں بندہ جو تھا ہمارے عصر کا بڑا محدث تھا، حدیث بھی لکھتا تھا، تقریر بھی کرتا تھا، لیکن اس کے اندر بغض تھا مولا علی کا۔ ہاں اس کے اندر بغض تھا مولا، اور اس بات کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ میں لکھا ہے۔ فرمایا دیکھیں حدیث کا موضوع، حدیث جس سے لیتے ہیں نا تو اس بندے میں 2 کوالٹی ہونا چاہیے کہ وہ سچا ہو اور جو لکھتا ہے اس پر عمل کرنے والا ہو۔ صحیح۔ اس کو شرعی ٹرمز میں حافظ صاحب کہتے ہیں صادق القول اور راسخ العمل۔ صحیح۔ لیکن ایک راوی ایسا ہے کہ جو صادق القول بھی تھا راسخ العمل بھی تھا، اور حضرت شاہ صاحب نے حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے روایت لینا حرام ہے۔ تو شاگردوں نے کہا شاہ صاحب سے کہ وہ صادق القول ہے اور راسخ العمل ہے۔ فرمایا وہ خبیث مولا علی سے بغض رکھتا تھا، وہ صادق القول لکھا جائے یا راسخ العمل، اس نے علی سے بغض رکھا ہے، ہم اس سے روایت نہیں لیں گے۔ یہ اہل سنت کا مشرب ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی بات حضرت یزید بن ہارون نے جب ان فرشتے لوٹنے لگے اللہ اکبر تو ان سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ حدیث کے بارے میں جو حدیث لکھی تھی اس کا کیا حال ہے، وہ کہاں پر ہے؟ تو فرشتوں نے اس سے کہا کہ کانا یبغض علیا فابغضہ اللہ، فرمایا اس نے بڑے بڑے ادارے تو بنائے تھے لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے مردود بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی سے بغض رکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صرف حدیث نہیں ہے، یہ صالحین کا مشاہدہ ہے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جیسا سیدنا صدیق اکبر کا کہ گستاخوں کے بارے میں حضرت تمام اولیاء نے بالخصوص مخدوم سمنا اور حضرت امام حسین پاک کے شہزادے حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف میں لکھا ہے، دیگر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کا گستاخ جو ہے وہ قبر میں خنزیر کی شکل میں پایا گیا، یعنی اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور اسی قسم کا واقعہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے شرح صدور کے اندر کہ جب وہ میت قبر کے اندر تھی اور اس کے بعد جب فرشتے آئے تو اس نے کہا یار ابو بکر اور عمر کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یار تو نے نام اتنے عظیم لوگوں کا لیا، رب نے فرمایا یہ نام ابو بکر عمر کا لے رہا ہے یہ مومن ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہیں تو سب سرکار کے غلام نا، کس سے کچھ شان ظاہر ہو رہی ہے کس سے کچھ شان ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چراغ حضور کا جل رہا ہے اور لالٹین کے گرد جو ہے وہ رنگ چڑھے ہوئے ہیں، وہ رنگ ان شیشوں کا جو رنگ ان کی طبیعت کا ہے، لیکن اس میں جو روشنی درمیان سے آ رہی ہے وہ نبوی روشنی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس میں ہری روشنی آ رہی ہے، کس میں سفید آ رہی ہے، کس میں گلابی آ رہی ہے، کس میں نیلی آ رہی ہے۔ تو وہ شیشے ہیں لیکن ان کو چمکا پیچھے کون رہا ہے؟ حضور چمکا رہے ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کا فیضان، یہ فاروق اعظم کا فیضان، یہ سیدنا حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس ذات پاک کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور خوارج اس وجہ سے مارے گئے کہ ان کے دل میں حضور سیدنا مولا مرتضیٰ کا بغض تھا۔ خدا کا شکر ہے اہل سنت کے اوپر کہ وہ اگر دعویٰ کرتے ہیں مولا کی محبت کا تو مولا کے یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، مولا نے زندگی جن کے ساتھ گزاری ان سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہی مشرب مولا کے خود بیٹے امام حسن کا تھا اور امام حسین کے پاک کا تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس پر ثابت رکھیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ تو بغض کا مسئلہ اور محبت کا مسئلہ ذرا ٹیکنیکل تھا، اس کو اس پورے تناظر میں دیکھ کر پھر نتیجہ نکالنا تھا۔ ایک حدیث پاک سے نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک مولا کی اس وصیت کو نہ سمجھا جائے کہ میری وجہ سے میرے سے محبت کرنے والا بھی مارا جائے گا اور بغض رکھنے والا، لیکن وہ محبت کرنے والا کا نام محبت کا لے رہا ہوگا لیکن وہ غصہ کہیں اور نکال رہا ہوگا۔ تو سب سے خوبصورت تعبیر اس کی مشرب کی اہل سنت نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب کیا ماحول بن گیا اللہ اکبر۔ ایک تو آج کی رات ایسی رات کہ مولا علی کا یوم ہے، یہ رات مولا علی کی ہے، اور ہم تو ساری زندگی الحمدللہ ذکر مولا کائنات کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں، کوئی ایک مخصوص راتوں تک نہیں ہمارا معاملہ۔ قبلہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا تقاضے ہیں محبت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ
حضرت میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہم محفلوں میں جا رہے ہیں، ہم نے تو الحمدللہ ذکر مولا کائنات بہت ہی کمال، یعنی میں خود کہہ رہا ہوں بھائی، میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بڑے جذبے سے کیا ہے. شکر. ہاں مطلب مجھے اس پر کسی کی تائید نہیں چاہیے، مگر میں خود بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو بڑا، وہ کتنا، کیا میں جملہ نہیں بن رہا ویسے، وہ کتنا ٹکا کے کیا ہے الحمدللہ، یعنی پورے جذبے شد و مد کے ساتھ الحمدللہ ہم نے اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہوئے کیا ہے. مگر آج یہ کون سے لوگ ہیں یار کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارے مولا کائنات کے جو قصیدے تم پڑھ رہے ہو یہ تو سبحان اللہ، مگر ساتھ یہ جو بات کر رہے ہو یہ مناسب نہیں ہے دیگر شخصیات کے بارے میں، دیگر ہستیوں کے معاملے میں. تو عجیب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مولا علی سے محبت کرنا اگر فلاں چیز ہونے کی علامت ہے تو میں سب سے بڑا فلاں ہوں. بھائی اس پر یہ تو ہم نے بچپن سے کیا ہے، مگر ہم کسی کی بے ادبی کر کے، کسی کی شان میں تنقید کر کے مولا علی کا ذکر نہ کبھی بیان ہم نے سنا ہے اس طرح، نہ کبھی کیا ہے. تو ہم تو سب سے بڑے مولا علی کے ذکر کرنے والے ہیں. یہ رویے تو ہم نے اپنوں میں تو کبھی نہیں دیکھے. حضور ارشاد فرما دے آج کہ محبت مولا علی کے تقاضے کیا ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ صاحب آپ کا سوال بنیادی طور پر یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا اس میں بڑا ضروری ہے جی، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات ہے. اصل بات یہ ہے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ سے جو محبت کرنی ہے اس کا اصول تو حضرت شاہ صاحب نے بتا دیا کہ نہ افراط نہ تفریط. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف جب زبان تان دراز کرتے ہیں نا تو بچنے کے لیے بھی تو ان کو کوئی جگہ چاہیے نا. وہ بچنے کے لیے حضرت مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو حضرت علی کی محبت کرنے والا منافق نہیں ہوتا، لہٰذا ہم محبت کر رہے ہیں تو ہم کہاں سے منافق ہیں؟ بھائی یہ تم کارڈ استعمال کر رہے ہو، یہ تم پتہ کھیل رہے ہو. تمہارا سابقہ ریکارڈ، تمہاری پچھلی گفتگو اور تمہارا جن لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے اور جہاں اٹھتے بیٹھتے ہو وہ بتاتا ہے کہ تم حضرت علی کی محبت میں نہیں ہو، تم رونگ چل رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہو. واہ واہ. بس یہ بات اگر ان کو سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. اچھا پہلی بات یہ. اچھا دوسری بات یہ حضرت حافظ صاحب، جیسے آپ فرما رہے کہ ہم نے شد و مد کے ساتھ ذکر کیا ہے، سمجھ آ رہی نا جی؟ اصل میں ہمارا ذکر کرنا لوگ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ چاند ایک شیطان، میں یہ لفظ بولوں گا، کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے طرز پر مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم رافضیت کو پروان نہیں چڑھا رہے. یہ اصل مسئلہ ہے. ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ ذکر کرتے اور یہ حلقہ احباب بلکہ حلقہ نفرت جو صحابہ کا وہ ان کے ساتھ مل جاتا. نہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی جان، ہم اس نہج پر کریں گے جو اہل سنت کا نہج ہے بھائی جان. اس واسطے وہ کہتے ہیں یہ کرتے تو ہیں لیکن ہمارے والے طریقے پر نہیں کرتے. میں نے کہا تمہارے والا طریقہ تو جدید ہے، ہم اس طریقے پر نہیں ہے. تمہارے والا تو ڈسپوزیبل ہے، تمہارے والا تو ریڈی میڈ ہے، تمہارے والا تو نیا ہے. ہمارا وہ طریق ہے جو صحابہ اور اہل بیت نے ہمیں عطا فرمایا. اس واسطے ان کو ہمارا ذکر نظر نہیں آتا. ورنہ حضرت عطار نے کیا فرمایا؟ میرے جسم کا کوٹ کر کیما کر دیا جائے، ایک ایک لہو کے قطرے سے یا علی کی آوازیں آئیں گی. اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو اہل بیت کی محبت ہے ہم نے سیکھی ہی در عطار سے ہے. ہم نے سیکھا ہی محبت صحابہ اہل بیت در عطار سے. یہ لوگ پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو ناظرین کو سمجھ آنا چاہیے اور یہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں. دیکھیے صوفیاء نے فرمایا کامل محبت کے 3 تقاضے ہوتے ہیں. صحیح. سب سے پہلے جس سے محبت کی جائے اس کا ذکر کیا جائے. صحیح. یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے. لیکن بات وہی حضرت شاہ صاحب والی کے توازن برقرار رہنا چاہیے. سمجھ آ رہی نا؟ اب یہاں پر مجھے ایک بڑی بات کرنی ہے لوگوں سے اور میں طالب علم ہوں، ذرا میری بات کو سمجھیے گا. حضرت مولا علی کی شان بس اوقات جھوٹی روایات لا کے بیان کی جاتی. او بھائی مولا علی کے لیے سچ ہی اتنا ہے، جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ واہ. مولا علی کے لیے سچ اتنا، جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جھوٹی روایتیں بیان کر کے کیا تم سمجھو اب علی ہے؟ اور نہیں بھائی جان، علی ہے. سچ ہی ان کے لیے اتنا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی. اور دوسری بات بھی قابل توجہ ہے، جب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جائے نا تو احادیث طیبہ اور اقوال صحابہ کی صورت میں پیش کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے. دیکھیں نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں. فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. سبحان اللہ. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، میدان محشر میں حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے. سبحان اللہ. حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا باری تعالیٰ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک علی کو میں دیکھ نہ لوں. آپ کوئی کھانا کھا رہے ہیں، فرمایا اے باری تعالیٰ اس کو بھیج جو تمہیں سب سے محبوب ہے، مولا علی تشریف لے کے آئے.
سمجھ آئی نا؟ خیبر میں حضرت علی کو بھیجا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، بدر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ جا رہے ہیں، احد میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ جہاں دیکھو احد کے اندر تو یہاں تک تھا، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ جوان کیسے لڑ رہا ہے بے جگری کے ساتھ؟ فرمایا یہ علی ہے، علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ تو فرمایا وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ جبرائیل فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی مجھ سے کرتا ہے۔ فرمایا میں آپ دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی یہ شانیں بیان کرو نا، یعنی یہ وہ شانیں ہیں جو ملائکہ بھی بیان کرے، عرشی بھی بیان کرے، فرشی بھی بیان کرے، اور میرے محبوب بیان کرے۔ اللہ کے بندو یہ شانیں بیان کرو نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، لوگ ان شانوں کو بیان نہیں کرتے، ان شانوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ بیان کرنے کے لیے روافظ زمانہ کی کتابیں، من گھڑت باتیں اور نہ جانے کیا کیا لے کے آتے ہیں، تاکہ ہم کسی طرح نہ کہے کہ آج ہم نے نئی بات کی ہے۔ بھائی نئی بات نہ کرو، صحیح بات کرو، نئی بات نہ کرو، صحیح بات کرو، مہربانی فرماؤ۔ اصل مسئلہ یہ ہے، توازن کو برقرار رکھو جناب۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ کا جب ذکر کرنا ہے نا، تو اس کے اندر جھوٹ نہیں، سچ بولنا ہے، صحیح بات بیان کرو۔ احادیث کی کتابیں یقین فریں، اس کے اندر ایک ایک باب بنے ہوئے ہیں جس میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا ذکر پاک ہے، اور ایسا ہے کہ کمال در کمال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات توجہ طلب ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جب بھی کسی صحابی کا ذکر ہو ساتھ میں اہل بیت کا ضرور کیا کریں تاکہ توازن برقرار، اور جب اہل بیت کا ہو تو پھر صحابہ کرام کا ضرور کیا کریں تاکہ توازن برقرار رہے، کسی کو موقع ہی نہ ملے۔ آج کل یہ ہوتا ہے حضرت مولا علی کا ذکر کر دو، کسی اور صحابی کا نہ کر سکو تو کہتے ہیں کہ یہ شاید رافضیت کی طرف جا رہا ہے، اور اگر صحابہ کا کر دو، اہل بیت کا نہ کرو تو یہ تو خارجیت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کون ہیں بیٹھ کر جج بننے والے اور ہمارے اوپر فتوے لگانے والے؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا۔ تو اس واسطے عوام الناس کا ذہن اگر یہاں تک خراب کر دیا گیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توازن برقرار رکھیں، دونوں کا ذکر اکٹھا کریں، مدینہ مدینہ، اور خیر ہی خیر ہو جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے پہلی بات کہ مولا علی کا جب ذکر کیا جائے صحیح روایات سے کیا جائے، قرآن مجید کی آیات تو یہ بات پڑھی جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اچھا، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات حضرت حافظ صاحب توجہ والی ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کامل محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، فرمایا کہ اس کے دوستوں سے دوستی کرو، دشمنوں سے دشمنی کرو۔ یہ کامل محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ تو اب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، حضور آپ یہ بتائیں آپ کے دوست کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی پاک کے تمام صحابہ میرے دوست ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ حضرت مولا مرتضیٰ سے سوال ہوا اور جواب دے رہے ہیں، فرمایا تمام صحابہ حضور کے، ایک آدھ نہیں، تمام وہ میرے دوست ہیں۔ اور پوچھنے والے نے کہا آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ابو بکر کا نام صدیق تو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں سارے صحابہ میرے دوست ہیں۔ تو بھائی پھر سارے دوستوں کا حیا کر، ورنہ تو علی کا کیسا محب ہے، نعرے علی کے لگتے ہیں اور ساتھ میں حضرت علی کے دوستوں کو بونک بھی رہا ہے۔ یہ تو نمک حرامی ہو گئی نا۔ یہ نمک حضرت یہ کہتے ہیں تم کچھ بھی کر لو، ذکر علی تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا ذکر علی چھوڑنے کا کون کہہ رہا ہے، ہم تو بغض صحابہ چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی بات کہی آپ نے۔ اچھا، اس میں میں ایک جملہ داخل کرتا ہوں اس میں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بات ساری کر کے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سکورنگ پوائنٹ کا دور ہے نا جی، اس کے اندر وہ پتہ جانتے ہیں ابھی آج کل یہ چل رہا ہے تو چلو ہم چلا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ذکر علی نہیں چھوڑیں گے اور ذکر علی کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا اگر باپ کا ہے نا تو بتا حضرت علی کے ذکر کا دشمن کون ہے، اس کا نام بتا کون ہے، اس کے تو بتایا نہیں کبھی۔ وہ صرف اپنے اہل سنت کے وہ لوگ جو تمہیں کہتے ہیں سیدھے ہو جاؤ، صحابہ کو کچھ نہ کہو، تم ان کو حضرت علی کا دشمن سمجھ رہے ہو۔ اور شرم یا کرو، جو خارجی ہیں خارجیوں کے ساتھ تمہاری یاریاں ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ پھکیاں کیا پھکیاں اور پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، یہ بڑی اچھی تعبیر ہے۔ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ اصل میں وہ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو اہل سنت کے راستے پہ چڑھانا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تمہیں خارجی بنانا۔ نہیں 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 نہیں، یہ اصل اہل سنت کے راستے پر تمہیں چڑھا رہے ہیں اور تم ان کے بارے میں لوگوں میں بتا رہے یہ ذکر علی نہیں کرتا۔ میں نے کہا بیٹا جیسا آج شاہ صاحب نے کر دیا ہے ذکر، ایسا تو جم کے بھی نہیں کر سکتا میرا پتر، ایسا ذکر توازن
کے ساتھ ہمیں کر کے دکھا. سبحان اللہ. جھوٹی روایتیں اور موضوع روایتیں، اور وہ روایتیں جو اہل سنت نے کہا بے اصل من گھڑت موضوع ہیں، ان کو بیان کرتے ہو. صرف روافظ کو جناب یہ دکھ رہا. میں نے کہا جھوٹ بول کر علی کی شان نہ بیان کر، سچی حضرت علی کے لیے اتنا کہ کمال ہو جائے گا. تو حضرت علی کے دوست سارے صحابہ ہیں، سب کا حیا کرنا، اور اگر کوئی سب کا حیا نہیں کرتا میں اس کو کیسے محب مان جاؤں؟ میں تو اس کو کبھی محب نہیں مانتا. وہ سب سے بڑا جھوٹا کذاب اور دجال ہے کہ جو حضرت مولا علی کے نعرے لگاتا ہے اور صحابہ کرام کو بھونکتا ہے. نہیں، میں نہیں مانتا، اور یہ اصول ہی نہیں ہے. اور تیسرا اصول محبت کا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت بھی کی جائے، اس کی بات بھی مانی جائے. صحیح. یہ کامل محبت کا تیسرا اصول. پہلا ذکر، دوسرا دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی، اور تیسرا اطاعت بھی کی جائے. اب حضرت مولا مرزا کی بندہ محبت کا دعویٰ کرے اور 5 نمازیں نہ پوری پڑھے، جمعہ ہی نہ پڑھے، کہاں سے محبت آگی بتاؤ نا ہمیں. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت کا دعویٰ ہو اور بھنگی چرسی نشئی ہو، یہ کہاں کی محبت ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں یہاں تک یہ قرآن کی تفسیر میں موجود ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ سے کبھی نہر گزری ہو یا دریا اور اس کے اندر کسی نے شراب کا کوئی قطرہ ڈال دیا، وہاں سے وہ گزر گیا، پانی گزر گیا، اس کے بعد کسی نے فصل اگا دی، وہ فصل اگ کھڑی ہو، تو ہم آپ جس گھوڑے نے وہ کھائی ہو یا اونٹ نے، علی اس کے اوپر بھی کبھی نہیں بیٹھے گا. آپ کو شراب سے اتنی نفرت ہے، اور آج حضرت علی کا نام لے، میں نے بھنگی چرسی شرابی کبابی پتہ نہیں کیا کچھ ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ کیسی اطاعت ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی قرآن سے اتنی محبت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ جب گھوڑے پر بیٹھنے لگتے ہیں، ایک رکاب میں قدم رکھتے ہیں، شروع ہوتا ہے قرآن، دوسری میں لے کے جاتے ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، تو میں نے کہا کرامت سمجھ کب آتی ہے؟ یہ تو ہے ہی کرامت. یہ تو تمہیں یہ سچ ہی اس لیے ہے کہ یہ کرامت ہے. سمجھ آئے نا؟ اگر یہ کرامت نہ ہو تو تجھے سمجھ آ جائے تو کرامت سمجھ نہیں آتی ہوتی. دوسری بات یہ ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، حضرت مولا مرتضیٰ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے بیٹے نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن ہی پڑھیں، اور آج ان سے محبت کرنے والوں میں حافظ کوئی نہ ملے، ترابیاں کوئی نہ پڑھے اور قرآن نہ پڑھ سکے. کیسی محبت ہے بھائی؟ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ حقائق ہیں، جب ہم بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا، پھر وہ طرح طرح کی الزام بازیاں شروع. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑے ہے، حق تو بیان ہوتا رہے گا نا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت جب کرنی ہے تو اس انداز سے کرو. اور پھر میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اگر صرف اطاعت ہی کر لی جائے نا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور شریعت کے معاملے میں، تو آپ کو ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے. حضرت مولا مرتضیٰ سورج ڈوب گیا تھا نا مقام صحابہ پر، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا جی حضور میں نے ادا پڑھنی ہے. اب قضا بھی تو پڑھ سکتے تھے نا، پر فرمایا کوئی کہے گا محبت میں نمازیں چھوڑنا بھی جائز ہے. فرمایا نہیں، محبت میں نمازیں چھوڑنا جائز نہیں. حضرت علی نے سورج نکلوا کے پڑھائی. اب حضرت علی کا کوئی ماننے والا ہو، چاہنے والا ہو، محبت کے دعوے کرے اور نماز نہ پڑھے اور کہے میں بھی علی دا تے جنت بھی علی دی. میں نے کہا اگرچہ لکھنے والے نے اچھی نیت سے ہی لکھا ہوگا، لیکن اس کا مفہوم غلط نہ نکالو کہ بس محبت ہوگی تو کام ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ نے ایک نماز ایک سجدہ چھوڑا ہے تو بات کرو بھائی جان. تو یہ ہے کامل محبت کے تقاضے. اور میں یہاں لگے ہاتھوں ایک بات اور کرنا چاہوں گا. باتیں تو بہت ہیں، یقین کریں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی. میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا، کامل محبت یہ ہے کہ آپ کو چاہیے آپ نے بچوں کے نام ویسے رکھیں جیسے حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے تھے. آپ اپنے بچوں کے نام میں ابو بکر بھی رکھتے، عثمان بھی رکھتے، عمر بھی رکھتے ہیں. تو میں نے کہا رکھو نا، حضرت امام حسن کے بچوں میں سے یہ بچوں کے نام ہے. تو بھائی یہ کیا ہے محبت؟ اگر محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اپنے بچوں کے نام ویسے رکھنا جیسے حضرت مولا مرتضیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. پر نہیں رکھیں گے، کیسے رکھ سکتے ہیں بھائی جان؟ یہ کھوکھلے ہیں، یہ دوگلے ہیں، یہ داجل کذب اور فریب پر مبنی لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. قبلہ شاہ صاحب یہ تو واقعی ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ذکر مولا کائنات کرنے کے لیے تو ہماری زندگیاں بھی لگ جائے، ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی، پھر بھی آپ کے ذکر بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. چہ جائے کہ مختصر وقت میں ہم کوئی ذکر بیان کر سکیں. یہ تو ایک اس عشق کی محبت کی آگ کو مزید بڑھانے کے لیے ہی الحمدللہ ہم نے ذکر کیا ہے. میں چاہوں گا شاہ صاحب چونکہ یوم شہادت مولا کائنات ہے اور یہ مبارک دن شروع ہونے لگا ہے، تو خاص طور پر حضور وہ شہادت کا جو واقعہ ہے، جو معاملہ ہے، اگر وہ آپ بیان فرما دیں تو. اللہ رب العالمین کروڑہا رحمتیں برکتیں اپنے محبوب کے صدقے سرکار مولا کائنات کی تربت اقدس پر اتارے، اور آپ کی نسبت پاک کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین
آپ کی اتباع اور اپنی جانب سے اپنی رضا عطا فرمائے۔ سرکار مولا مرتضیٰ بڑی بے نفس شخصیت تھی، آپ کا نام لینے سے بندہ ولی بنتا ہے، بے نفس ہو جاتا ہے، زاہد ہو جاتا ہے، دنیا کی غلاظتیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ تو کس مقام پر مولا مرتضیٰ شیر خدا کی بزرگی ہے، شفافیت ہے، ولایت ہے، مقام ہے، اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بزرگی کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دو شخص انتہائی نامراد اور غضب کا شکار ہوں گے۔ فرمایا کون؟ فرمایا ایک جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور حضور نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مولا مرتضیٰ کی کنپٹی کی طرف فرمایا روئے زمین میں دو بدبخت اور شقی ہیں، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ کو، اور وہ ناقۃ اللہ کون تھی؟ جو اللہ کی قدرت اور نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے والی تھی، اسی درجے میں مولا کو رکھا۔ فرمایا علی دوسرا وہ بدبخت ہوگا جو تیری کنپٹی پر تلوار چلائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں مولا مرتضیٰ کو ناقۃ اللہ کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اور ناقۃ اللہ اس وقت حق کے اعلان کے لیے، رب کی قدرت کے مظہر کے لیے اور نبی صالح علیہ السلام کے معجزے کی صداقت کے ظہور کے لیے آئی۔ تو یہ مرتبہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ فرمایا کہ دو بدبخت ہیں، ایک کون؟ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کونچیاں کاٹی، اور دوسرا وہ ہے جو تجھ پر تلوار کا وار کرے گا۔ تو جو آپ پر وار کرے وہ بدبخت ہے، اور جو مجلس لگا کر آپ کی واہ واہ کرے اس پر رحمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی، ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد شریف سے باہر نکل رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر عزت والا وہ شخص ہے جو قاتل الخوارج ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمائے گا۔ سیدنا عمر نے کہا حضور وہ شخص مجھے ملے گا؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا کون؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر کے فرمایا وہ جو اس وقت جوتے پہن رہا ہے یا جوتے گانٹ رہا ہے وہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم اس طرف نہیں، فرمایا جیسے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ علی تھے جو اپنے جوتوں کو گانٹ رہے تھے۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ دوسری بات بھی کی تھی۔ تیسری بات جو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے کی ہے اس پر ذرا اہل علم توجہ کریں۔ سرکار نے فرمایا میں مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں اور 13 سال مکے میں 23 سال نزول قرآن پر جہاد کیا ہے، قرآن کو بچانے میں جہاد کیا ہے، اور علی تعویل قرآن پر جہاد کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی میں نے قرآن کو بچانے میں جہاد کیا ہے، اور قرآن کی جو اصل مراد ہے اس وقت میں لوگ اس کو بگاڑ رہے ہوں گے، لفظ قرآن کا پڑھ رہے ہوں گے، باتیں کچھ اور کر رہے ہوں، کلمۃ حق ارید بہ الباطل پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ حق ہوں گے، مراد غلط نکال رہے ہوں گے۔ تو جو مراد اس آیت کی اور اس قرآن کے ان معاملات کی جو مراد رب کی ہے اور مصطفیٰ کی ہے، علی اس مراد کو بچانے کے لیے جہاد کرے گا۔ یہ مقام ہے مولا۔ اس سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی بلندی بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کو تعویل قرآن کے فرمایا علی وہ ہے کہ میں نے، اب لفظ آپ دیکھیں حیران کن ہے، فرمایا میں نے نزول پر جہاد کیا ہے، علی تعویل پر جہاد کرے گا۔ یہ 3 باتیں حضور سید عالم نے بیان فرمائی۔ مسئلہ کیا تھا کہ اس دور میں جو فرقہ پیدا ہوا خوارج، نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ کرتا تھا، لیکن وہ قرآن کی آیات کی تشریحات غلط کر رہا تھا۔ اور جب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحکیم والا مسئلہ جو آپ نے فیصلہ کیا، طویل نہیں کرتے، حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کے لیے بات چل پڑی تھی، صلح کے لیے، اور اس میں حکم درمیان میں اتار دیے گئے تھے، اور وہ تھے بدبخت جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اور ان لشکروں کے اندر مشترک تھے۔ انہوں نے کہا معاویہ اور علی کی دوستی ہو گئی تو ہم تو گئے۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے کام کرو کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو مس گائیڈ کرو۔ قرآن تو مس گائیڈ نہیں کرتا لیکن ترجمہ اس طرح کرو۔ تو میں نے کہا کہ جناب تم اگر مولا علی کا نام لے کر بغض صحابہ کی بات کرو تو کلمۃ حق، کلمہ تو اچھا ہے، مولا مولا ہے، لیکن اس سے جو مراد تو نکال رہا ہے بغض صحابہ وہ باطل ہے۔ یہ اسی طرح جیسے خارجیوں نے مولا علی کے مقابلے میں قرآن پڑھا تھا لیکن اس کی جو مراد نکالا تھا وہ باطل ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ہمارے خلاف ہیں۔ میں نے کہا قادیانی کہتا ہے، مرزائی کہتا ہے کہ جناب میں جو ہے رسول اللہ کی نعت پڑھ رہا ہوں اور ہمیں حضور کا بے ادب کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی نعت پڑھنے کا بہانہ بنا کر تم وہ ضروری مسئلے کا انکار کر رہے ہو، خوارج قرآن پڑھنے کا بہانہ کر کے ادھر انکار، تو مولا علی کا نام لے کر بہانہ کر کے صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں، نعت شریف پڑھنا، قرآن پڑھنا، مولا علی کا نام لینا، یہ کلمۃ حق ہے،
لیکن ارید بہ الباطل، جو مراد تو لے رہا ہے وہ ہے. اور بعد میں کر لو ہمیں علی کے ذکر سے منع کر رہے ہیں. یہی کام خارجی کرتے تھے. لو علی ہمیں قرآن پڑھنے سے منع کر رہا ہے. علی قرآن سے نہیں منع کر رہا ہے، وہ قرآن کی مراد کو جو تو بگاڑ رہا ہے اس سے علی منع کر رہا ہے. کیا کہنے ہیں شاہ صاحب، واہ واہ واہ. تو اب تک کے جو حضرت علامہ سمر صاحب نے بات کی، یہ اس کے قانون میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ پھر تانا دے. لو اگر ہم نے مولا علی کا ذکر کر لیا تو کیا ہم جناب رافضی ہو گئے؟ میں نے کہا یہ صبح شام جو تو بکواسے کر رہا ہے صحابہ کے خلاف، اس سے تو رافضی ہوا ہے. واہ واہ واہ. علی کا ذکر کلمہ حق ہے، جیسے قرآن کلمہ حق ہے، جیسے نعت شریف کلمہ حق ہے، لیکن کلمہ حق پڑھ کر اس کی مراد غلط نکالنا. تو یہاں پر تو خوارج نے جب یہ کام کیا اور حضرت علی شیر خدا پر تکفیر کا فتویٰ دیا معاذ اللہ، تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر کو بھیجا. انہوں نے کہا حضرت وہ تو قرآن پڑھتے ہیں. تو آپ تو استادوں کے استاد تھے نا. فرمایا تمہاری توجہ نہیں جا رہی. یہ قاعدہ مولا علی نے دیا ہے امت کو کہ ہر اچھی بات کرنے والا اچھا نہیں ہوتا، وہ بات اچھی ہوتی ہے. وہ بندہ اچھا جب ہوگا جو اس بات کا حق ادا کرے گا. صحیح. اب بات تو علی کی کر رہا ہے، بات اچھی ہے، لیکن بہانہ کر کے صحابہ پر آ رہا ہے. نعت شریف پڑھ رہا ہے، بات اچھی ہے، بہانہ کر کے ختم نبوت پر آ رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے، بات اچھی، بات کر کے تو امت کی تکفیر پر آ رہا ہے. تو یہ مولا کا اصول ہے. اب نے تو علم پر گفتگو نہیں کی، ورنہ اس پر کرتے. تو مولا وہ ہے فرما رہے ہیں جو اصول دے رہا ہے. ایک ہوتا ہے تشریح کرنا، ایک ہوتا ہے اصول ایجاد کرنا. تو مولا وہ ہے جو فن کو ایجاد کر کے بتا رہا ہے کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ یہ کلمہ تو حق بول رہے ہیں لیکن ان کی مراد باطل ہے. انہوں نے مکمل پلاننگ کر لی تھی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے شہید کی 3 بندوں کی، اور اس میں ملعون ابن ملجم جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، آمین، العیاذ باللہ، جس نے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ضربت لگائی، العیاذ باللہ العیاذ باللہ. حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص، ان تینوں کو ایک رات میں ٹارگٹ کرنا تھا. حضرت عمر بن عاص مصر میں ہے، حضرت معاویہ شام میں ہے، مولا مرتضیٰ کوفے میں ہے. ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہے کہ ان کو مارو. اگر یہ نہیں مرے تو ہم نے جو عثمان غنی کو بے دردی سے شہید کیا ہے ہم ایکسپوز ہو جائیں گے اور ہمیں قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. اور یہ 3 لوگ فرنٹ کے یہ مار دیے گئے تو پیچھے بات کرنے والا کون ہے؟ حضرت معاویہ بیمار تھے، عمر بن عاص تاخیر کر گئے، مولا مرتضیٰ پہنچ گئے. یعنی جو فیلڈنگ لگا کر بیٹھا ہوا تھا یہ ابن ملجم ملعون یہ بیٹھا ہوا تھا. اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، شاہ ولی اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. مولا مرتضیٰ بصرہ میں تھے اور آپ کو بڑا شدید بخار تھا. ایک بندہ آپ کی محبت میں مدینے سے آیا اور اس نے دیکھا مولا بے نفس تھے، سادی شخصیت، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں. آج مولا علی کا نام تعویذ میں لکھ دو تو مٹی سونا بن جاتی ہے. آپ دیکھیں، ہاں میں مذاق نہیں کر رہا، ہم عملیات کے لیے تو آپ دیگر بزرگوں کو لاتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا. میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا مرتضیٰ اور اس خاندان کے نام میں اللہ نے برکت لکھی ہے کہ مریضوں کو لکھ کر پلائیے، آپ اس کا ورد کیجئے. نادر علی شریف نہیں پڑھتے تو آپ اس کی برکات کو جانتے. تو آپ دیکھیے مولا مرتضیٰ لیکن اس قدر بے نفس کہ گھر کے اندر نہ دروازہ نہیں ہے، پردہ ٹنگا ہوا ہے، گھر میں جو ایک پانی کی سرئی رکھی ہوئی ہے اور ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے جس پر آپ آرام کر رہے ہیں. امام المتقین، اللہ اکبر، وہ حضور سید عالم کے اس طریق پر. وہ بندہ گھر کے اندر آیا اور اس نے جب مولا کے کو دیکھا تو وہ رونے لگا دھاڑے مار کے. کہنے لگا حضور میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کو میں فروخت کرتا ہوں اور میں سواری کا انتظام کرتا ہوں. آپ خلیفہ ہیں اور آپ کو میں لے جاتا ہوں، آپ اس کی ساری سادی بات، محبت کی بات سنتے رہے. تو کہا تو میرے ساتھ کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا حضور میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، آپ میرے ساتھ مدینے چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے لیے کپڑے لاؤں گا، یہ کروں گا. بڑی پیار سے بات کی. تو فرمایا نہیں میں یہیں پر ٹھیک ہوں. کہ آپ کی طبیعت اتنی بگڑ رہی، مجھ سے گوارا نہیں ہو رہا. تو اس وقت مولا نے جب طبیعت کی بات کی نا تو پھر مولا نے اپنے سر مقدس کو اٹھایا. فرمایا میرے چہرے کو دیکھ. کہا حضور دیکھ رہا ہوں. کہ چہرہ کہیں زخمی ہے؟ کہ لگا نہیں حضور. کہ میری داڑھی مبارک کو دیکھ. کہاں؟ کہ اس پر کوئی خون ہے؟ کہ نہیں. کہ اٹھ کے جا، مجھے موت ابھی نہیں آئے گی. یہ مولا کا عقیدہ تھا. فرمایا میرے آقا نے میری داڑھی مبارک کو پکڑا تھا. حضرت یہ بیان کرنا آسان ہے، اپنے اوپر طاری کر کے ذرا دیکھیں آپ. اللہ، یہ مولا کے جملے ہم تقریر میں کہہ جاتے ہیں، اس میں یقین کتنا ہے، توکل کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے. آپ نے اپنی داڑھی مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ میرے آقا نے میری داڑھی کو پکڑ کے کہا کہ علی اس وقت مجھے یاد کرنا جب روئے زمین کا ایک بدبخت تیری کن پٹی پر وار کرے گا اور تیری یہ پوری داڑھی خون سے بھر جائے گی. اللہ اللہ، یہ جملہ. تو مولا نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے فرمایا کون مولا یار، ہم سب مر جاتے، ساری امت مر جاتی، مولا کو ایک کنکر بھی نہ لگتا. اللہ، اتنی بے توقیری. اللہ اکبر. واقعی میں
ہم نے اس پر پروگرام کیا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی ترقی درجات کے لیے ایسی آزمائشیں قریب کرتا ہے. اس کا عشر عشیر بھی کوئی بڑے سے بڑا پہلوان اور زاہد برداشت نہ کر سکے. یعنی ایک تو قدر والے اور ایسے بے نفس لوگ ہیں کہ بدلے کے لیے بھی نہیں آتے. آج ہمارے پاس تھوڑی 2-4 لوگ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو اتنا معتبر سمجھ لیتے ہیں کہ تو نے ہمارے خلاف بات کی, تو جانتا نہیں ہے مولا کون ہے جن کا سر آسمانوں سے اوپر ہے, لیکن خدا کی بارگاہ میں ایسے منکسر المزاج اور زاہد ہے. جب زاہد اگر کسی پہ سچتا ہے تو مولا کے اوپر چل سکتا ہے. جیسے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. مولا نے فرمایا دیکھ میری داڑھی دیکھ, یہ کیا خون سے تر ہو گئی ہے؟ کہ لگے نہیں. فرمایا جا مجھے اب موت نہیں آئے گی, میرے آقا نے یہ فرمایا تھا. یعنی حضور کے علم پر یقین دیکھیں آپ, یہ علم غیب پہ مناظرے کر رہا ہے اور نام مولا علی کا لے رہا ہے دوسرا. اور یہاں حضرت مولا کو حضور کے ما فی الغد پر کتنا یقین ہے. اور بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, وہ بندہ کہاں مرے گا؟ تو فرمایا میں جو نماز حالت میں ہوں گا اور میرا خون کے ساتھ یہ معاملہ, تو چلے جا. جس وقت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسجد شریف کے اندر موجود تھے اور اس ملعون نے آپ پر ضربت لگائی ہے, اللہ اکبر, نماز کی حالت کے اندر, اللہ اکبر, یہ سب یہ کوئی بے توقری نہیں, یہ ایک سبب بن رہا ہے. ورنہ مولا کے مقابلے میں عمر بن عبد الود جیسا ایک مکھی بن گیا تھا, تو وہ ابن ملجم ملعون کی حیثیت کیا تھی کہ وہ مولا کے سامنے آ سکتا تھا. لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے انبیاء کرام اور صالحین کے لیے اللہ رب العالمین ترقی درجات اور مدارج کے لیے اس قسم کی آزمائش لاتا ہے, اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ جناب اگر ایسا معاملہ ہو تو یہ بے توقیری نہیں بلکہ روح نکل رہی ہے. مولا مرتضیٰ فرما رہے فزتو برب کعبہ, اس وقت بھی اپنا یاد نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میرا مقام کیا. فرمایا میں تو کامیاب ہو گیا جس رب کی بندگی کے اندر میں تھا, آج اسی کے نام پر میں جان دے رہا ہوں. آپ کو حضرت امام حسن پاک نے اپنے سینہ مبارکہ پر لیا تو اس وقت آپ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں, اور آپ نے اس وقت فوراً تو آپ کی شہادت نہیں ہوئی, لیکن وہ شدت خون اس قدر بہ رہا تھا. عمر مبارک اور جسم مبارک کثرت گویا کہ پرہیز سے اور تقوی و طہارت, اور اس میں آپ کا مقام جو روزے سے کثرت کے ساتھ رہنا. تو آپ نے فرمایا حسن, تو وہ رو کر کہنے کہ جی. فرمایا کہ میری پوری داڑھی خون سے بھر گئی ہے؟ کب بولا ہے؟ تو رو کر امام حسن کہنے کہ ہاں زخم بڑا گہرا ہے اور آپ کے داڑھی مبارک پر خون بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے. تو آپ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی, کہا حسن رونا نہیں, فزت برب کعبہ. اب یقین دیکھیے سرکار کی ذات پر. فرمایا میرے آقا جو آج آرام فرما رہے ہیں, میں ان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یا رسول اللہ, جو آپ نے کہا تھا علی نے اپنی گردن کٹوا دی ہے, لیکن آپ کے کیے ہوئے عہد سے سر منہ انحراف نہیں ہوا, اور آپ کا جملہ علی نے اپنی سر پر تلوار کی ضرب اور داڑھی کے ایک ایک بال کو خون سے تربتر کر کے ثابت کر دیا, اور آپ کے اس قول کو سچا کیا کہ میں نے نزول پر جہاد کیا تھا, علی تعویل پر جہاد کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ. ناظرین کرام, الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ کیا میں کس طرح میں اس بات کو بیان کروں. جس انداز سے ذکر مولا کائنات ہوا ہے, ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا کہیں اور ہو سکتا ہے جہاں توازن نہ ہو؟ جہاں صحابہ کے بے ادبی اور گستاخیاں ہوتی ہیں وہاں کوئی ذکر علی اس طرح کر سکتا ہے مولا کائنات کا؟ نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ اہل سنت پر ہی الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا خاص کرم ہے کہ الحمدللہ جب وہ ذکر اہل بیت اطہار کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بھی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, کیا ہستیاں ہیں, کیا شانیں ہیں. اور جب وہ ذکر صحابہ کرام کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین تب بھی بندہ کہتا ہے کیا شان ہے, کیا عظمتیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے اذکار ہوتے ہیں نبی برحق میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. اور جب بندہ حضور کی نسبت سے کسی سے محبت کرتا ہے اور پھر نسبت بھی ہو ایسی کہ وہ حضور کی آل ہوں اور حضور کے اصحاب ہوں, پھر ان کا ذکر کرتا ہے تو پھر یہی کیفیات ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے و طفیل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی و کامل محبت عطا فرمائے, اسی پر عافیت والی زندگی اور اسی پر عافیت والی موت عطا فرمائے, اور ہمیں غلو کرنے سے بھی بچائے اور ہمیں تنقیص کرنے سے بھی بچائے ان مقدس ہستیوں کے معاملے میں. آمین آمین. معزز علماء کرام کا شکریہ, ثنا خانوں کا شکریہ. ناظرین کرام, یہ ہمارے پروگرام کا وقت کم و بیش مکمل ہوا. بس اگلا سیگمنٹ قصص الانبیاء ہے, وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ کل افطار میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور پھر ذکر ہوگا, پھر مولا کائنات کا ذکر ہوگا اور فرامین مولا کائنات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. کیونکہ لوگ
نہ جانے کس کس فرمان پر یا کس کس قول پر کس کس بات پر مولا علی کا نام لے کر بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرامین مولا علی ہیں کیا، اور پھر انشاءاللہ علماء کرام خود بیان فرمائیں گے اور اس کی تشریحات بھی بیان کریں گے. بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا افطار کی نشریات میں. تو انشاءاللہ افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.